نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ صدقے کے حوالے سے تو بہت ساری مطلب آپ سمجھے کہ روایتیں، اور صدقہ جو ہے نا یہ آپ سمجھیں ایک آپ بہت عمومی لفظ ہے، اس کے تحت کافی چیزیں عام طور پر صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقے ہی کی ایک قسم یہ آپ سمجھے زکوٰۃ آئے گی، صدقے ہی کی ایک قسم عشر آئے گی کہ بعض صدقے فرض ہیں، بعض صدقے مستحب ہیں۔ تو صدقہ بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاویٰ رضویہ جلد 12 میں بحوالہ مسند ابی یعلا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک صدقہ اور صلہ رحم ان دونوں سے اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا، مکروہ اور اندیشوں کو دور کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مراتب کے ساتھ لوگوں سے ان کے مراتب کے مطابق سلوک کیا جائے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا کہ آپ کے حضور ایک سائل حاضر ہوا، اسے ایک ٹکڑا عطا فرمایا۔ ایک ذی عزت مسافر گھوڑے پر سوار حاضر ہوا، اس کے نسبت ارشاد فرمایا کہ باعزاز اتار کر کھانا کھلایا جائے۔ یعنی سائل جس کی حاجت جتنی تھی آپ نے اس کے طلب کرنے پر اس کی اتنی حاجت پوری کی، اور وہ شخص جو ذی عزت ذی مرتبہ ہے یہ گزر رہا ہے، سوال نہیں کیا، مانگا نہیں، اس سے اس کے مرتبے کے مطابق یہ سلوک کیا گیا کہ اسے باعزت بٹھایا گیا، اعزاز کا حکم دیا گیا، باعزت بٹھانے کے بعد اسے اعلیٰ انداز سے اس کی خیر خواہی کی گئی۔ یعنی شریعت مطہرہ نے 2 اسباب بنائے، ایسی چیزیں بیان کی، یعنی اس چیز کا بھیک کا متبادل سبسٹیٹیوٹ شریعت مطہرہ نے جو دیا وہ 2 طرح کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو اس فرد کے ساتھ متعلق ہے جو سوال کر رہا ہے، دوسرا اس فرد کے علاوہ جو فرد ہے اس کے ساتھ متعلق ہے جو شخص سوال کر رہا ہے۔ اگر میں سوال کر رہا ہوں نعوذ باللہ من ذالک، تو اب میرے لیے کیا راستہ ہے کہ میں اس سے بچ سکوں؟ تو وہ راستہ کسب حلال کا، کوشش کا راستہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت بنیاد ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ کی طرف جائے، پھر لکڑیاں اکٹھی کرے اور ان کا گٹھا بنا کر اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں لے جائے اور اسے فروخت کرے، قیمت وصول کرنے کے بعد کھانے پینے کا بندوبست کرے، تو یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے بدرجہ بہتر ہے، اور یہ کہ مٹی لے کر اپنے منہ میں بھر لے، اس سے بہتر ہے کہ اس چیز سے اپنے منہ کو بھرے جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔